الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، دیندار بالعموم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو نیکی اور تقوی اور پارشائی کے ذریعے اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے وہ جن کی عبادت اور ریاضت، فضل و کمال، منصب و مرتبے نے انہیں اللہ سے زیادہ اپنی ذات کا عرفان بخشا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر دونوں ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، مگر بعض وقت ایسے حالات پیش آتے ہیں جو کسوٹی بن کر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ان میں کون اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہے اور کون اللہ کے غضب کا مستحق۔ اس طرح کے حالات پیش آنے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ دینداروں کے سامنے اپنے کسی بندے کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے جس کو یہ اپنے سے کمتر خیال کرتے ہیں، اس وقت اگر وہ پہلے گروہ کا دیندار ہوتا ہے تو اللہ کی بے پناہ عطا اور بخشش کی طرف مڑ جاتا ہے، وہ سجدے میں گر جاتا ہے اور اس کی زبان سے اللہ کی معرفت کے اعلیٰ کلمات نکلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو نے اپنی مقدس کتاب کلام اللہ میں یہ ہمیں سکھایا ہے کہ میراث کی تقسیم کے وقت جب کچھ ایسے لوگ آ جائیں جن کا اس میں حق نہیں ہے، پھر بھی از راہ شفقت انہیں کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے اور ان کو بھلی بات کہہ دو۔ اے میرے رب، تو نے اپنے اس بندے کو جو کچھ دیا ہے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر عطا کیا ہے۔ میں بھی تیرے دربار میں سوالی بن کر حاضر ہوا ہوں، تو مجھے وہ کچھ بلا استحقاق عطا کر دے جو اپنے بندوں کو استحقاق کی بنیاد پر عطا کرتا ہے۔ خدا کی شان کریمی اس کا گوارا نہیں کر سکتی کہ جس چیز کی تلقین وہ اپنے بندوں کو کرتا ہے وہ خود اس کا اظہار نہ کرے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اپنے مانگنے والے بندے کو اس قدر دیتا ہے کہ ساری دنیا دیکھتی ہے کہ مانگنے والی کی جھولی اللہ کی عطا اور بخشش سے بھر گئی۔ اس کے برعکس دوسرے قسم کے دیندار کا یہ حال ہے کہ اس کے سامنے کسی واقعے کا ظہور میں آنا اس کے عظمت کے محل کو ڈھا دیتا ہے۔ اللہ کی بخشش ہمیں چھوڑ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہو اس کا نفس اسے گوارا نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے دل میں دوسروں کے متعلق حسد، بغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا تکبر اللہ سے لڑ جاتا ہے۔ وہ رب کا کیا بگاڑتا، حسد و تکبر کی یہ آگ اس کا اپنا نصیباً جلا دیتی ہے، اللہ کا قہر اس پر ٹوٹ پڑتا ہے، وہ بارگاہ رب سے مردود قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے دونوں دینداروں کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ پہلے قسم کے دیندار کا تذکرہ قرآن میں سیدنا زکریا علیہ السلام کی شکل میں موجود ہے، جو اپنے وقت کے نبی ہونے کے ساتھ آل یعقوب کے وراثت کے حامل تھے اور مریم علیہ السلام کے خالو تھے اور ان کے متولی بھی تھے۔ جب زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ مریم علیہ السلام پر اللہ کی خصوصی رزق نازل ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کل کی لڑکی جو ہماری نگرانی میں پلی، اس پر اللہ کا یہ احسان کیوں ہو رہا ہے،
اور میرے ساتھ اللہ کی عنایت کیوں نہیں ہوئی، بلکہ زکریا علیہ السلام اللہ کی عطا اور بخشش کی طرف مڑ گئے اور اللہ سے فریاد کیا تو اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا دیا، جس بیٹے کی تعریف میں اللہ نے خود مقدس کلام میں پاک باد اور سردار اور نبی صالح کے الفاظ سے تذکرہ کیا، اور پھر یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا تذکرہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر کے اس واقعے کو ابدی زندگی عطا کر دی۔ اور دوسرے قسم کی دیندار کی مثال ابلیس کی ہے۔ ابلیس کے سامنے اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کا حکم سمجھ کر وہ سجدے میں گر جاتا، مگر اس کے حسد و تکبر کی آگ میں وہ اندھا ہو گیا۔ اس کے نزدیک صرف اس کی اپنی ذات اصل چیز تھی، اس لیے اس نے اس معاملے کو اپنا اور آدم کا معاملہ سمجھا۔ وہ یہ نہ جان سکا کہ یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں، چنانچہ اس نے اللہ سے بغاوت کر دیا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے بجائے سرکشی اختیار کیا، تو اللہ کا قہر اس پر ٹوٹ پڑا اور اللہ نے اس کو دنیا کا سب سے بدترین چیزوں میں اس کا شمار کیا۔ اس روئے زمین پر ساتوں زمین آسمان درمیان میں اس سے زیادہ بدترین کوئی نہیں، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو دیندار ہیں، جن کے لیے اللہ نے دین کی راہ آسان کر دیا ہے، تاکہ وہ دین کی آسان راہ کی مشکل گھاٹی کو جان لیں، اور یہ جان لیں کہ صرف دیندار بننا بھلائی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے دیندار بننا یہ بھلائی ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں اختصار کی وجہ سے ایک آیت لا رہا ہوں، اس پر غور کریں گے تو حقائق سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے قرآن کے چند جملوں پیش کیا۔ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کے برعکس اگر انسان کی نماز اور اس کی زندگی اور اس کی موت، اس کی قربانی دکھاوے کی غرض سے ہو جائے کہ لوگوں میں واہ واہی ہو جائے تو سب بیکار ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔